السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، کیا آپ یہ بات جانتے ہیں آج 6 دسمبر ہے اور مسلم حکمراں بابر کی بنائی ہوئی مسجد کو شہید ہوئے 29 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، 29 ایئرس۔ اور یہ ایسا بڑا سانحہ تھا جو مسلمانوں کے دل و ذہن اور روح تک کو گھائل کر گیا، اور باوجود اس کے کہ مسلمان حق پر تھے، تمام ثبوت تمام پروف مسلمانوں کے حق میں تھے، مگر پھر بھی عدلیہ نے بجائے انصاف کے کہ مسجد دوسروں کو دے دی اور اس کے بدلے 5 ایکڑ زمین مسلمانوں کو دے دی، اور یہ سمجھا کہ شاید اس طریقے سے جو تقریباً 29 سال سے 28 سال سے جو تنازع اور جھگڑا چل رہا تھا کہ شاید اس طریقے سے ختم ہو جائے۔ مدعا تو اگرچہ ختم ہو گیا، لیکن مسلمان کبھی بھی یہ بات نہیں بھولیں گے کہ ظلماً اس مسجد کو شہید کیا گیا، ناحق اس مسجد کو شہید کیا گیا اور انصاف کا قتل کیا گیا۔ تمام ثبوت ہونے کے باوجود مسجد کو مسجد نہیں بلکہ غیروں کے حوالے کر دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ ملک کے بدلتے حالات، منظر نامے اور مسلمانوں کی جو حالتیں آج ہو رہی ہیں وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ہم نے کیا سیکھا؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا؟ کیا ہم نے اس ملک میں رہنے کے لیے کچھ جد و جہد کی؟ کیا ہم نے ترقی کی طرف کوئی قدم بڑھایا، یا ہم ابھی بھی اسی طرح خواب غفلت میں سو رہے ہیں جس طریقے سے پہلے سو رہے تھے؟ شاعر کہتا ہے، یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ ناظرین، وہ جو غلطی ہم کر چکے تھے اسی کی سزا اب ہمیں یہ بھگتنی پڑ رہی ہے کہ اب بابر کی بنائی ہوئی مسجد کے بعد شاہی عیدگاہ متھرا کی جامع مسجد کے اندر بھی شر پسند لوگوں نے دھمکی دی ہے، اور اس کو بھی اپنے قبضے میں کرنے کی، اور اس پر بھی اسی طریقے سے کیس کر کے ظالمانہ اس کو ہتھیانے کی کوشش کی ہے اور دھمکی دی ہے۔ اگرچہ جیسا کہ خبروں کی مانیں تو جگہ جگہ پولیس تعینات ہے، ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک کے حالات کو، وہاں کے حالات کو منافرت سے بچایا جائے، حالات میں کشیدگی نہ ہو، کوئی ٹکراؤ نہ ہو، ملک کی فضا کو گند آلود نہ کیا جائے۔ ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، مگر شر پسند عناصر کا یہ دعویٰ کرنا اور یہ دھمکی دینا یہ کم نہیں ہے، بلکہ یہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ آتے وقت میں ملک کی دشا کیا ہوگی اور ملک کے حالات کیا ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر ممکن کوشش کریں، تعلیم و ترقی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ماضی سے سبق سیکھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے، جو ماضی کو یاد نہیں رکھتا اس کا کوئی فیوچر اور اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ لوگ اپنے ماضی سے سیکھتے ہیں، اور جسے ماضی ہی یاد نہ ہو وہ کیا سیکھے گا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ غفلت میں پڑا رہے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا آہستہ آہستہ وہ اپنی ساری چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں ہر طرح کے حالات کے لیے۔ قرآن کریم کہتا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ ملک کے حالات کیا ہیں، بس یہ ایک شعر کہہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ سب کو سمجھ دے وے، کہ قاتل کی یہ بات بھی منصف نے مان لی، قاتل کی یہ بات بھی منصف نے مان لی کہ مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر۔ اللہ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔